بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 128 اینڈ 129 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان اور جنوں کے گروہ سے قیامت کے دن مخاطب ہو کر فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور جس دن وہ حشر برپا کرے گا ان کو اکٹھا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ جن، یقیناً خوب ہاتھ صاف کیا تم نے انسانوں پر، بہت تم نے فائدہ اٹھا لیا انسانوں سے. جواباً یہ جو جن ہے یہ جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. ان کے ساتھی انسانوں میں سے بھی وہ لوگ بھی جواب دیں گے اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے کا اور ہم پہنچے اپنی اجل کو، جو اجل آپ نے فکس کیا تھا ہمارے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، جہنم کی آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ پڑے رہو اسی میں. ہاں مگر اللہ جسے چاہے اس میں نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ ان ربک، بے شک آپ کا رب بڑے حکمت والا اور علم والا ہے. آیت نمبر 129. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اسی طرح ہم ساتھ بنا دیتے ہیں گنہگاروں کا آپس میں، اس وجہ سے کہ ان کی جو بھی اعمال کی کمائی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں. کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ انسان کا جب سینہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو اس کی ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے سینے کو بڑا تنگ محسوس کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑی بوجھل لگتی ہیں، بڑا انہیں مطلب بوجھ لگتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. آیت نمبر 128 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خوشخبریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے دارالسلام ہے. اور دیکھیے کہ یقین کریے کہ یہ جب لفظ میرے سامنے آتا ہے نا کہ لہم دارالسلام، دیکھیے ہمیں نہیں ملا ہے ابھی تک، لیکن دل میں اتنی تسلی ہوتی ہے کہ یہ تسلی جنت کو دیکھنے کے بعد بندہ جو ہے وہ محسوس کرے گا. اور جتنی اللہ کے راستے میں اسٹرگل کی ہے، اس نے اللہ کے راستے میں جو وقت لگایا ہے، اپنی صحت لگائی ہے، اپنے مال کو لگایا نا،
وہ سب کچھ اس کو جو ہے ایسا لگے گا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا. جب وہ دارالسلام وہاں دیکھ لے گا تو کوشش کرے, ساری تھکان میری دور ہو جاتی ہے اور مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے کچھ بھی تھکان لگی ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, جن کے سامنے اللہ کی کتاب کی بات آئی, رسول کی سنت کی بات آئی, اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے یعنی کہ دنیا داری میں لگے ہوئے رہتے ہیں, اور جس نے نہیں مانا اللہ رسول کی باتوں کو, ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن وہ جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی اور ہم جمع کریں گے ان سب کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سب کو جمع کریں گے, یہ قیامت کا دن ہے اور اس دن کا کچھ نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے. امیجنیشن میں آپ لے کر آئیے, ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب کیا ہے بات ہے, کیوں نہیں ان لوگوں نے مانا؟ کیونکہ دیکھیے ہدایت کا تعلق نا بندے کے اپنے اندر سے ہوتا ہے. جو بندہ ہدایت کی طرف رکھتا ہے ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں. یقین کریے یہ بہت پریکٹیکلی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, اتنا سیلف ایکسپیرینس کہ اللہ کے راستے میں جو جو چیزیں, جن جن چیزوں کی میں نے تڑپ رکھی اللہ نے اس کو پورا کیا الحمدللہ, کیونکہ اس کا وعدہ ہے. دعائیں تو دیکھیے کہ 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے, لیکن کیا تو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیتے ہیں, یا جو کا تو دے دیتے ہیں, یا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آنے والی کچھ ہمارے پر دکھ پریشانیاں آفتیں اس کو ٹال دیتے ہیں. لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جیسے ہدایت کی دعا, توبہ استغفار کی دعا, ان دعاؤں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپلسری ڈیفینیٹلی اس کو قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے توبہ استغفار کی ہم کو جنت میں ضرورت نہیں ہے, ہدایت کی جنت میں کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت تو انسان کو زندگی میں ہے, جیتے جی اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جن لوگوں نے نہیں مانا دیٹ مینس کہ ان کے دل میں ہدایت کی تڑپ تھی ہی نہیں, نہ اللہ کے کتاب کو سننے کی طرف تھی, نہ اس کو سمجھنے کی طرف تھی, نہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی طرف تھی, نہ اس پر عمل کرنے کی طرف تھی. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے معاشر جن. اب دیکھیے یہ جو عشر ہے نا, عشر 10 کو کہا جاتا ہے نا, عشر 10 کو کہا جاتا ہے, دیٹ مینس کہ معاشرہ اسی سے نکلا ہے. جہاں 10 لوگوں کا کوئی گروپ ہو جاتا ہے وہ عشر میں چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے گروہ جن, اے جنوں کے گروپ, یقیناً خوب ہاتھ صاف کر لیا تم نے انسانوں پر. یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ آیت تھوڑی سی سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑی مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. اب ہوتا کیا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں قیامت کے دن صرف انسانوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی بلکہ جنوں سے بھی سوال کیا جائے گا. تم نے انسانوں پہ بہت ہاتھ صاف کر لیا. بہت ہاتھ صاف کر لیا مطلب کیا ہے کہ تم نے انسانوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا. کس طریقے سے بھائی؟ یہ کس طریقے سے؟ آپ بولو گے ارے یہ کیا بات ہو گئی, آج تک تو ہم سنتے چلے آ رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ جنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے پہلے جناتوں سے سوال کریں گے کہ تم نے انسانوں پہ بڑا ہاتھ صاف کیا. وقال اولیاؤہم من الانس, جواب میں کہیں گے ان کے ساتھی انسانوں میں سے. اب دیکھیے جنوں میں انسانوں کے ساتھی, یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ جنوں میں انسانوں کے ساتھی, جی ہاں. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے مجھے اور آپ کو کہ جس طریقے سے انسانوں میں اچھے لوگ اور برے لوگ ہوتے ہیں نا, تو جنوں میں بھی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے ہم سورہ جن پر جب پہنچیں گے وہاں اس بات کو بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ جنوں میں بھی یعنی انسانوں کی طرح اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا کہے گا وہ انسان, صرف یہ لوگ جو ہے اس کے ساتھی انسانوں میں سے کہیں گے ربنا استمتع, کہ اے ہمارے رب, یہ دیکھیں کہ فائدہ اٹھایا بعضنا ببعض, ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھا لیا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, یہاں ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا ایک دوسرے سے, اتنا فائدہ اٹھایا کہ ہم اپنی جو ہے وہ مقررہ وقت پر, اپنی اجل پر جو ہے وہ پہنچ گئے. اور الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا, یہ وہ وقت تھا جو آپ نے ہمارے لیے فکس کیا تھا. تو کیا پتا چلا کہ اصل میں ہوتا کیا تھا پتہ ہے کہ اب آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ معروف ہے
کہ انسان جو ہے جنوں سے کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طریقے سے کہ کسی کو قابو میں کر لیا. یہ علم اگر اللہ نے کسی کو دے دیا تو جناتوں کو قابو میں کر کے بھائی اس سے کچھ نہ کچھ کام لے لو، یہ لے لو وہ لے لو. اور اس کا ثبوت ہمیں سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع میں دے دیا تھا. بیت المقدس جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا. چلیے یہ تو دلیل مل جاتی ہے. اب یہ کیا بات ہو گئی کہ یہ جنات بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا. اصل میں یہ کچھ عرب کی معروف باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کسی جنگل سے گزرتے تھے اور پرٹیکولر جنگل کا وہ نام رکھ دیا کرتے تھے، ہے نا. جیسے بہت معروف اگر کوئی نام ہوگا تو وہ جنگل کا نام رکھ دیا کرتے تھے. اب جب وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا نا تو وہاں سے جاتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ یہاں کے جو جنات ہیں ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچائیں. تو نعوذ باللہ جہاں ان کو یہ کہنا چاہیے نا کہ ہم اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، اس جگہ سے تیری پناہ میں آتے ہیں، لوگوں کی شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو وہ لوگ وہ اس جنگل کا جو بھی ایک معروف نام ہوا کرتا تھا اس کا نام لیتے تھے اور ان کا یہ سوچنا تھا کہ اس نام کے جنات یہاں ہوتے ہوں گے اور ہمیں وہ پریشان نہ کریں، تو اس کا نام لے کے نعوذ باللہ اس کی پناہ میں جانے کی بات کیا کرتے تھے. اب کیا ہوتا تھا پتہ ہے، جب انسانوں کو آتے ہوئے دیکھ کر نا یہ جنات بڑے ڈر جاتے تھے. ارے انسان آ رہے، چلو بھائی چھپ جاؤ. دیواروں پہ، پہاڑوں پر، درختوں پر جا کے وہ چھپ جاتے تھے. اب دیکھیے چھپ جاتے تھے، لیکن جو ہی یہ اس وقت کے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے تو یہ لوگ بڑے اپنے آپ کو جینیس سمجھتے تھے. او ہو یہ انسان تو ہم سے ڈر رہا ہے، ہم کیوں اس سے ڈر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بڑا جینیس سمجھنے لگتے تھے. اور پھر وہ لوگ جب دیکھتے تھے کہ ارے بھائی، جنات کہتے تھے ارے ہم کیوں اس انسانوں سے ڈر رہے، یہ تو خود ہم سے ڈر رہے ہیں. دیکھیں ذرا، ہاں، ارے یہ آج انسان دیکھے کہ جنات کا نام لے کر اتنا ڈر جاتا ہے، جبکہ اس کو اگر یہ اللہ کی کتاب سے پتہ چل جائے یہ بات کہ بھائی جنات خود انسان سے بہت ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے پتہ ہے چھوٹے موٹے کام تو چلے کہ انسان ہے نا جنات سے لے لیتا ہے، جنات انسان سے کیا کام لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز دی ہے جو جناتوں کو نہیں دی تھی. فار ایگزامپل کہ جناتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، عقل دی ہے، لیکن اس عقل کا صحیح فہم نہیں دیا اللہ نے ان کو. آپ ذرا فرق کو سمجھیے، ایک ہوتا ہے عقل، ایک ہوتا ہے عقل سلیم، یعنی وہ عقل جس کا صحیح استعمال کیا جائے. اس لیے دیکھیے کہ جب کبھی آپ خود کے لیے یا اپنی نسلوں کے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے عقل مانگے نا، یہ نہ کہ اللہ میرے بچے کو عقل دے دے، اللہ مجھے عقل دے دے، نا بالکل نہیں. عقل تو دیکھیے کہ ابلیس کو بھی تھا، لیکن وہ فہم نہیں تھی اس عقل کو استعمال کرنے کی. تو کیا کہنا چاہیے آپ کو، اللہ مجھے عقل سلیم عطا کر. یعنی وہ جو عقل ہے، وہ جو سینس ہے، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مجھے، اس طریقے کی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے پتہ ہے کہ اب انسانوں سے جنات کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، شیطانوں کے پاس. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ جینیس جو شیطان ہوتے ہیں نا ان میں سے کچھ نہ کچھ لے کے، اور آپ نے بھی بہت سنا ہوگا نا، ارے وہ جناتوں کو قابو میں کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ طاقت ہے، ایسا ہے ویسا. اصل میں یہ علم ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ یہ علم ہے ایک، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس علم کا غلط استعمال کیا، صحیح استعمال نہیں کیا. اور اس طریقے سے وہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسانوں سے ایسا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی چلو ہمیں یہ بڑا جینیس مانتے ہیں. انسان بھی اسی طریقے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قابو میں کر کے، تابع میں کر کے، اور جو ہے انسان جو ہے یعنی کہ کسی کو قابو میں کر لیا. حالانکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے تابع میں کوئی شیاطین ہے تو اس کا استعمال غلط کیا، کسی ہسبینڈ وائف کی جدائی ڈالنے کے لیے، کسی کی جو ہے وہ پراپرٹی ہڑپنے کے لیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ صحیح استعمال نہیں کیا انسان نے اس کا. دیکھیے کس طریقے سے، اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے، یہ انسان کہے گا اللہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، بہت فائدہ اٹھایا، اور ہم نے اتنا فائدہ اٹھایا کہ آج ہم قیامت کا دن آ گیا اور ہم تیرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے تم یہاں تک آپ پہنچے ہو. اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو کہ شیطان کیسے انسان کو قابو میں کرتا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. وہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں دیکھیے. گناہ کی طرف لے جاتا ہے. جب بندہ گناہ کی طرف آ جاتا ہے نا دین گناہ کرنے میں اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, ایک لذت اس کو آتی ہے, اور وہ سوچتا ہے چلو بھائی آئی ایم سکسیس, میں کامیاب ہو گیا اپنے کام میں. یس, یہ جنات یہ شیاطین اس طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں. دیکھیے کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا آ تو جاتا ہے اس کے جھانسے میں, گناہ کی طرف مومن بندہ آ تو جاتا ہے لیکن وہ لذت محسوس نہیں کرتا اس کی. کیوں؟ کوئکلی اس کو جو ہے یعنی کہ یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ وہ کام ہے جو میرے رب کو ناراض کرنے والے ہیں, اور فوراً وہ اللہ کے حضور میں جو ہے وہ یعنی کہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیتے ہیں. چلیے بھائی یہ تو ہو گئی بات ان کی جنات اور آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا جناتوں کی بات سن کے؟ کیونکہ سورہ جن جب میں نے لیا تو مجھے یاد ہے ایک دور ہوا تھا ہمارا, اور میں نے کہا دیکھو بھائی سورہ جن اسٹارٹ ہونے والا ہے, اور اتفاق دور قرآن میں اور طاق راتوں میں ہم لوگ لے رہے تھے, جاگنے کی راتوں میں. تو میں نے کہا تھا کوئی ڈرنا نہیں, رات کا اندھیرا ہے اور سورہ جن ہم پڑھ رہے ہیں. اور یقین کریے آج جو لوگوں نے معروف کیا ہے جنات شیاطین کے بارے میں بات ہے, ایسا کچھ نہیں تھا اس کے اندر. اتنا خوبصورت میسج سورہ جن سے لوگوں نے لیا کہ بتاؤ بھائی یہ جنات ہو کے اللہ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں, اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے, اس کے باوجود بھی اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. تو اکثر بس یہ نام جو ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہم کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی بات ان کا کنورسیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چل رہا ہے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب کیا دیں گے؟ سنیے, ان کو بڑی ہوپ تھی کہ چلو بھائی ہم نے ایک دوسرے کا بہانہ, ہم نے ایک دوسرے کا سپورٹ لے لیا, چلو کچھ نہ کچھ تو کمی بیشی ہو جائے گی ہمارے عذاب میں یا کچھ بھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا النار مثواکم خالدین فیہا. لو بھائی امید پہ پانی پھر گیا سارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب ہوگا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, جاؤ پڑے رہو ہمیشہ اس میں, تم ہمیشہ اس میں پڑے رہو گے. لیکن الا ما شاء اللہ, مگر جسے چاہے اللہ بچا لے گا. دعا کریے فوراً اللہ ہمیں بچا لے, اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے اس آگ سے, اللہ ہمارے دوستوں کو بچا لے, اللہ ہمارے پیرنٹس کو بچا لے, اللہ ہمارے گھر والوں کو بچا لے, اللہ تمام امت محمدیہ کو اس آگ سے بچا لے جس میں تو یہ شیاطین صفت انسانوں کو ڈالے گا اور جو ہے وہ جنوں کو ڈالے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آمین یا ربی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے. یہاں پر یہ بات کیوں آئی دیکھیے, یہاں یہ بات آئی ہے حکمت کی بات اور علم کی بات اس لیے آئی ہے کہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیے کہ وقت کا انتظار کیا, اور جو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا وقت کا انتظار کیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ پکڑا. دنیا میں اللہ نے انسانوں کی پکڑ نہیں کی اس طریقے سے کہ قیامت تک تمہیں موقع دیا, پلٹ آؤ, ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے. اور دیکھیے جو پھر سمجھے کہ قیامت میں پکڑا گیا وہی گھاٹے میں رہا. تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چانسز دیا ہے تو پلٹ جائے اللہ کی طرف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم کیسا ہے کہ علم کی جو بات ہے کہ علم اللہ کا ایسا تھا, مگر حکمت وہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو بالکل جو ہے وہ پکڑا نہیں. یہ اللہ کی حکمت تھی اور اس کا علم تھا. علم یہ تھا کہ ہو سکتا ہے میرا بندہ جو ہے پلٹ آئے میری طرف. یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے, یہاں پر بہت زیادہ جو ہے خلاصہ اسی بات کا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین جنوں کے پیچھے چلنے والے انسانوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ نہ سوچے انسان کی صرف شیطان جہنم میں جائے گا, نہیں, اس کے فالوورز بھی جہنم میں جائیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں لوگوں کو جو ہے نہیں, تو مجھے جو ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کا سبب بنا, میں لوگوں کو جہنم سے بچانے کا سبب بنوں, ایسے کام کروں کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں. مجھے ایسے کام کی توفیق دے کہ میں انہیں آگاہ کروں تیری کتاب کے ذریعے, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حصے کا کام کر گئے. اب امت کا کام ہے کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں
کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیا کرتے تھے اللہ کی کتاب سے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آمین یا ربی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آیت نمبر 128 ہو گیا، 129 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ ساتھی بنا دیتے ہیں گنہگاروں کو آپس میں، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کمائی کیا کرتے تھے تو ان کے اعمال کی وجہ سے. کتنا بڑا خلاصہ ہے دیکھیے اس کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جیسا ساتھی چوز کرتا ہے یا پسند کرتا ہے، ہم اس کو اس کا ساتھی ویسا بنا دیتے ہیں. بہت بدبختی کی بات ہے کہ انسان عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے. اپنے دوستوں سے پہچانا جائے گا. دیکھیے کہ دنیا میں اچھے دوست بنائیے، یہ کیونکہ آپ کی پہچان ہوتے. دوست جو ہے وہ اپنے دوست کا پہچان ہوتا ہے. انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ نیک لوگوں کے گروہ میں سے ہے یا بد لوگوں کے گروہ میں سے ہے، یہ جناتوں کے گروہ سے ہے یا انسانوں کے گروہ سے ہے. دیکھیے آپ اچھے ساتھی رکھو گے نا، قیامت کے دن پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو سفارش کا موقع دیں گے نا، اس میں سے ایک دوست بھی ہوگا. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم جا کر، آگے بھی ہم پڑھیں گے. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ایک اچھا دوست جب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے کہ تم اپنے کس دوست کی جو ہے وہ سفارش کرو گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ بیکار بے دین لوگوں کے ساتھ رہو گے، اور بیکار بے دین جو آپ کے ساتھی ہوں گے، دوست ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چنیں گے جو کتاب سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، سنت سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، دنیا داری میں پڑا ہوا ہے، آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ کو کبھی اس دوست کے ساتھ رہتے ہوئے پورے دن میں ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد نہیں آتی ہے. دوست وہی اچھا ہے دیکھیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے، جس کو آپ کی آخرت کی فکر ہو. بار بار قرآن ہمیں دوستی کے اوپر میسج دیتا ہے، ایسے دوست چنو کہ جس کو آپ کی آخرت کی فکر ہو. سورہ بقرہ میں تو کتنا خلاصہ کیا گیا ہے. اچھا دوست آپ کا وہی ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرتا ہے. ہم تو یوں ہی نہ جانے کس کو بیسٹ فرینڈ کرتے رہتے ہیں. بس ایک کرائٹیریا یہ رکھ دیا گیا ہے، ایک معیار رکھ دیا گیا ہے اللہ کی کلام کی طرف سے. ہاں اگر وہ دوست آپ کا آخرت کی فکر کرتا ہے، آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، بھائی تو اچھے کام کر، اس کو سمجھ، وہ کر، یہ کر، اللہ کی یاد میں لگے رہے، آخرت کی فکر کر، تو سمجھ جائے آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے. اور جو یہ چھوڑنا کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، چلنا بازاروں میں چلتے، ارے کیا وہ آج کلاس اٹینڈ نہیں کری تو چلنا وہاں سیل لگی وہاں چلتے، یہ کرتے وہ کرتے. سمجھ جائیے وہ دشمن ہے آپ کا، وہ بیسٹ فرینڈ کبھی نہیں بن سکتا جس کو آپ کی آخرت کی فکر نہ ہو، جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے. تو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اسی طرح ہم جو ہے وہ ساتھی بنا دیتے ہیں گنہگاروں کو آپس میں، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین دوست عطا کرے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے،
تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔